بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج سورج گرہن ہے. اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا تھا. نمبر 1 یہ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھائی، جس میں قیام، قرات لمبی کی، اسی طرح سے رکوع اور سجدہ بھی آپ نے لمبا فرمایا. اور اتفاقی بات یہ تھی کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب میں چھوٹی اولاد تھی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال بھی ہوا تھا. چونکہ عربوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے. یہ ان کے درمیان غلط فہمی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں فرمایا ان الخسوف والکسوف آیتان من آیات اللہ، کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ کسی کے مرنے جینے سے یا کسی کے موت پہ یا کسی کے دنیا میں آنے سے جو ہے یہ نہیں ہوتے ہیں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکنسیپشن اور غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو دور فرمایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس لیے جب سورج گرہن ہو تو ہمیں مسنون یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی عام حالات میں تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کا رخ کریں اور لمبی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ وہاں پڑھی جائے اگر امام مسجد ہے، ورنہ اس صورت میں جو ہے انفرادی طور پر ہی صحیح نماز میں، استغفار میں اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے. اس لیے آج انڈیا میں، پورے بھارت میں تو ویسے 9:15 سے لے کر دوپہر 3:04 تک یہ سولر اکلپس یعنی سورج گرہن ہوگا. لیکن ہمارے شہر شولاپور میں سورج گرہن کی بھی 4 الگ الگ قسمیں ہوتی ہے. بعض مرتبہ سورج گرہن جزوی ہوتا ہے، بعض مرتبہ حلقی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ مخلوط ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ مکمل سورج گرہن ہوتا ہے. تو بہرحال آج جو ہے سورج گرہن جو ہوگا پورے بھارت میں تو 9:15 سے لے کر 3:04 تک ہوگا. لیکن ہمارے ضلع شولاپور کے اندر سورج گرہن 10:02:37 پہ شروع ہوگا اور فل یعنی اپنے پیک پہ ہوگا. میکسیمم جو سورج گرہن ہوگا وہ 11:39:41 پر ہوگا، یعنی 11:39:41 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور جو میکسیمم ہوگا. اور اس کے بعد 1:29:22 پر یہ جو ہے سورج گرہن ختم ہوگا. تو بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم 10 بجے سے جو ہے عبادتوں میں اپنا وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ جو زوال کا وقت ہے اس کو چھوڑ کر بقیہ وقت میں نماز میں اور دعاؤں میں اور استغفار میں اپنا وقت گزاریں. یہ آپ سے مطلب اس بات کی جو ہے گزارش کرنا تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیز ایک بات کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ سورج گرہن یہ صرف اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے ڈراتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو اپنا پاور اور اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ جو اللہ روشنی دینے پر قادر ہے وہ روشنی چھین لینے پر بھی قادر ہے. جب
सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाता है तो ये जो है सूरज ग्रहण हो जाता है। और जब जमीन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो उस सूरत में जो है चांद ग्रहण होता है। साइंटिफिकली आप इस पे मजीद मालूमात लें, इस्लाम उसको कंफर्म करता है और ये अल्लाह की निशानियों में से हैं कि अल्लाह जब चाहता है, अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं और उसी ने सूरज और चांद का निज़ाम बनाया है, उनकी मंजिलें तय की हैं, तो ये अल्लाह का निज़ाम है। इसलिए इसमें कोई भी वहम परस्ती जो दूसरों के ज़रिए से हमारे दरमियान आ रही है, मसलन हामिला औरत को अंदर बिठाते हैं बगैर कुछ खाए पिए, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हुई है जो वहम परस्ती पे है। तो बहरहाल आज के दिन सिर्फ करने का काम इतना है कि इस दौरान हम अपने आप को इबादतों में, जिक्र अस्कार में, दुआओं में, नमाज में रखें। उसके अलावा हामिला औरत को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर या अलग अलग नजरियात जो हैं इसको लेकर, वो सब चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है, बस ये अल्लाह की निशानियां हैं और हम अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक